اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے لیے نصیحت۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی موت کے وقت اپنے بیٹوں کو جمع کیا فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، سورہ بقرہ آیت۔ اب دیکھیے موت کا وقت آ گیا۔ اس وقت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو اکٹھا کر کے ان سے پوچھتے ہیں، میرے بیٹوں، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ جب بچوں نے اچھا جواب دیا کہ ہم آپ کے الہ کی عبادت کریں گے تو خوش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ، اور نصیحت کی ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں سے، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، سورہ بقرہ آیت۔ اب دیکھیے ماں کے پیٹ میں جب حمل ٹھہرتا ہے اس وقت سے ماں کی دعائیں، باپ کی دعائیں، اس سے بھی پہلے کی اور کب تک دعائیں رہتی ہیں۔ جب باپ دنیا سے جا رہا ہے اس وقت آخری تمنا یہی ہوتی ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، سورہ بقرہ آیت۔ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اسلام پر رہو، ایمان پر موت ہو۔ معلوم ہوا کہ یہ تو ساری زندگی کا مسئلہ ہے۔ یہ تو ماں باپ سے جا کر کوئی پوچھے کہ ان کے دل کی دعائیں کہاں کہاں نکلتی ہیں، کوئی موقع نہیں ہوتا، کوئی دن نہیں ہوتا۔ نیک ماں باپ کی تو دعائیں ہوتی ہیں، یہ تو اس لیے پوری زندگی کا معاملہ ہوتا ہے۔ بلکہ آپ حیران ہوں گی، ہر چھوٹا بچہ جس نے 5-6 برس کی عمر میں نماز پڑھنی سیکھی وہ اس وقت سے دعائیں مانگتا ہے، اور دعا کیا مانگتا ہے؟ اے اللہ، آپ مجھے نماز کا پابند بنا دیں اور میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا دیں۔ اب اس 5-6 سال کے بچے کی اولاد تو نہیں ہوتی مگر اللہ رب العزت کے علم میں ہے۔ یہ بچہ جب جوانی کی عمر کو پہنچے گا اس وقت اس کی اولاد ہوگی۔ تو اب سوچیں کہ جس کو جوانی کی عمر میں 25 سال کی عمر میں جا کر اولاد ملتی تھی، اس نے 5-6 سال کی عمر میں ماں باپ سے نماز سیکھی تھی، اور اس وقت سے وہ اپنی توتلی زبان سے یہ دعائیں مانگتا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، مجھے بھی نماز کا پابند بنا دے، میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا دے۔ اب جس بچے نے 5 سال کی عمر میں یہ دعائیں مانگنی شروع کر دی، حالانکہ اولاد 25 سال کی عمر میں جا کر ملی، پھر اس کے بعد بھی وہ یہی دعائیں مانگتا رہا کہ اس کی موت کا وقت آ گیا۔ اب سوچیں کہ اگر اس وقت بھی اس کی اولاد نماز کی پابند نہیں ہوتی تو باپ کے دل میں کتنا صدمہ ہوتا کہ کوئی بندہ اس کو محسوس نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جو باپ ہو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے اندر فطری طور پر نیک اولاد کی تمنا رکھ دی ہوتی ہے، اس لیے ساری زندگی اس کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں۔ قرآن مجید نے بھی دعا سکھائی کہ یہ دعا مومن مانگنا کرے۔ وہ دعا یہ ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین، سورہ فرقان آیت۔ اے اللہ، ہماری بیویوں میں سے، ہماری اولادوں میں سے ایسا بنا دے کہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، وجعلنا للمتقین اماما، اور خود ہمیں بھی متقیوں کا امام بنا دے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ دعائیں مانگی جا رہی ہیں کہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور وہ تو تبھی بنے گی نہ جب وہ نیک ہوں گے، فرما بردار ہوں گی۔ تو پتہ چلا کہ قرآن پاک سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ماں باپ تو ساری زندگی اولاد کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اپنی اولاد کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اپنی اولاد کے بارے میں بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ انہوں نے جب اپنی اولاد کو بیت اللہ شریف کے پاس جا کر چھوڑا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو، تو یہ دعا مانگی، ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کو ساکن رکھا، سکونت دی ایک ایسی وادی میں کہ جس میں زراعت بھی نہیں، نام و نشان بھی نہیں، زراعت کا، سبزے کا، ایسی جگہ پتھر ہی پتھر ہیں، پانی نہیں کہ جس کی وجہ سے نہ پھل ہے، نہ پھول، نہ درخت ہے، نہ کچھ اور ہے۔ ایسی بے برگو گیا جگہ پر میں نے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا تیرے رحمت والے گھر کے پاس جو کہ بیت اللہ شریف وہاں تھا، اور میں نے اپنی اولاد کو وہاں اللہ کے گھر کے پاس بسایا۔ تو یہ دعا کرتے ہیں
ربنا لا یقوم الصلاۃ، اے اللہ نیت یہ ہے کہ وہ نماز پڑھنے والے بن جائیں، یعنی عبادت گزار بن جائیں۔ اگر چھ لفظ صلاتوں کا استعمال کیا مگر صلوات و عبادت کی طرف نشان وہی کر رہی ہے تو یہ بتایا گیا اے اللہ تیرے گھر کے پاس چھوڑا نماز کا لفظ استعمال کیا تاکہ تیرے گھر میں جا کر عبادتیں کر سکیں۔ اے اللہ لوگوں کو دلوں کو ان کی طرف مائل فرما دے تاکہ ان کو لوگوں کے اندر محبوبیت نصیب ہو، قبولیت نصیب ہو، عزت نصیب ہو۔ اے اللہ کے لوگوں کا مرجع بنا دیجیے، اے اللہ ان کو کھانے کے لیے پھل عطا کر دیجیے، لعلہم یشکرون تاکہ یہ آپ کا شکر ادا کر سکیں۔ اتنی پیاری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کے لیے مانگی۔ آج بھی چاہیے ہر ماں ہر باپ اپنے بچوں کے لیے یہی دعا مانگے، ہم یہ نیت کریں ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے اللہ ہماری اولادیں ایک ایسی جگہ زندگی کی گزار رہی ہیں جو دینی اعتبار سے بے عملی کا ماحول ہے، دینی اعتبار سے فسق و فجور کا ماحول ہے، نیکی کم ہے، برائی زیادہ ہے، اس لیے یہ بھی اس سے مسجد کی مراد لیجیے۔ لوگوں مسلمانوں کے گھر عام طور پر مسجد کے قریب ہوتے ہیں، کبھی چند منٹ میں پہنچ گئے، کبھی 10 منٹ میں پہنچ گئے، تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے تو نیت کریں کہ اے اللہ تیرے گھر کے پاس ہم نے اپنی اولاد کو مکان بنا کر دیا اور ایسا کہ یہاں کا ماحول دینی نہیں، اے اللہ ہماری نیت یہ ہے یہ ہماری اولاد نمازیں پڑھنے والی بن جائے، اے اللہ ان کا رتبہ مسجد کے ساتھ پکا ہو جائے، تیرے گھر سے ان کو محبت ہو جائے، چونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس کو مسجد میں کثرت سے آتے دیکھو اس کی ایمان کی گواہی دو، لہٰذا مسجد کے اندر ان کا دل لگ جائے، اور اے اللہ ایسا نہ ہو کہ ان کے حاسد ہوں، ان کے مخالف ہوں، ان کو تکلیف پہنچانے والے لوگ ایسا نہ ہو، اے اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیجیے، لوگ عزت سے پیش آئیں، لوگ ان کا اکرام کریں، لوگ تعریفیں کریں، لوگ خوشی خوشی ان سے ملیں اور اچھے اخلاق کا برتاؤ کریں، اے اللہ الہی ہمارے اور اولاد کو ایسی نبوت دیجیے، اے اللہ کو کھانے کو پھل دے، اگر پھل مل سکتے ہیں تو روٹی پانی تو پہلے کی بات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فقط روٹی پانی ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو کھانے کے لیے پھل بھی عطا فرمائیں گے، پاکیزہ رزق عطا فرمائیں گے، اور مقصد کیا ہوگا اے اللہ وہ آپ کا شکر ادا کر سکیں، لعلہم یشکرون۔ ایک نکتہ ہے انہوں نے یہ کہا اس کے لیے کہ تھوڑے بندے شکر کرنے والے ہوتے ہیں، میرے بندوں میں سے تھوڑے ہوتے ہیں جو شکر گزار ہوتے ہیں، تو دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کتنی پیاری اور خوبصورت ہے۔ ہر ماں اور باپ کو چاہیے اپنی اولاد کی نیت کر کے ان کے مفہوم کو ذہن میں رکھ کر ابراہیم علیہ السلام کی طرح دعا مانگنے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو عزت بخشی، ان میں سے انبیاء کو پیدا کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کی اولادوں میں اولیاء کو پیدا فرمائے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے سید الانبیاء کو پیدا کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد میں سے کسی بڑے ولی کو پیدا فرمائیں گے، جس طرح اللہ رب العزت نے ان کو رزق عطا کیا۔ آج دیکھیے عرب ملکوں میں جتنے لوگ ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے نیچے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آج بھی ان کو کھانے کے لیے پھل عطا کیے، لہٰذا اس دعا سے فائدہ اٹھائیے، اللہ رب العزت ہماری اولادوں کو نیک بنا دے۔ نیک اولاد انسان کے لیے نعمت ہے اور بری اولاد انسان کے لیے وبال ہے، اس لیے نیک اولاد صدقہ جاریہ بنے گی۔ قرآن مجید نے بتا دیا حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والد کی نیک اولاد تھے، دعا مانگتے تھے۔